الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و اشرف و عرفہ و اعلیٰ میں بے حد و حساب درود و سلام۔ اللہ کریم کی حضور دعا ہے آج کی یہ سالانہ نشست عالم اسلام کی عظیم روحانی دینی درسگاہ اور اس عظیم شخصیت جنہوں نے یہ گلستان سجایا، فرید العصر فاتح عیسائیت حضور قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ، آپ کی یہ خوبصورت گلشن اور اس کی مہکتی کلیاں خوشبوئیں بکھیرتے جملہ پھول آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے دل و جاں کو معطر کر رہے ہیں۔ صاحبزادگان اور بابا جی قبلہ کے گلستان کے جملہ پھول آپ کے روبرو ہیں، جن سے آپ کو بزرگوں سے لے کر بچوں تک وہ سارا منظر آپ کے سامنے ہے۔ بابا جی کی جوانی کسی پھول میں آپ کو ان کی جوانی نظر آئے گی، لڑکپن نظر آئے گا، اور کہیں آپ کو ڈھلتی جوانی اور آتا ہوا بڑھاپا، وہ سارے منظر آپ کے سامنے ہیں۔ آج کے اس خوبصورت اجتماع میں سچی بات ہے صاحبزادگان کے جو خطابات سنیں وہ حضرت قبلہ بابا جی کی تربیت سے سلسلہ بڑھتا ہوا جانشینان قبلہ بابا جی تک جب پہنچا ہے تو عصر حاضر کے جملہ تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ہر اٹھنے والے طوفان کا ایک خوبصورت بندوبست آپ کو جامعہ فریدیہ سے نظر آئے گا۔ بہت خوبصورت، ہر گفتگو انتہائی خوبصورت اور جامع ہے۔ چند گزارشات جو اسی در کی خیرات اور آستانہ کی بھیک کی صورت میں لیے پھرتا ہوں اور آپ تک اور احباب تک منتقل کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کرے اس میں مزید برکات اور چاشنی نصیب ہو۔ عصر حاضر کا سب سے بڑا اس دور کا المیہ سوشل میڈیا کا وہ طوفان ہے جو بڑی تیزی سے مجھے اور آپ کی ہم سب کی نسلوں کو دین سے دور کر کے کنفیوژن پھیلا رہا ہے، اور اس کے پیچھے جو مغرب کی انویسٹمنٹ ہے وہ عجیب و غریب قسم کی ہے کہ وہ مسلمانوں کی یقین کو بے یقینی کی صورت میں بدلنے میں بڑی کارگر ثابت ہو رہی ہے۔ اس میں گلیمر کی دنیا کی وہ مختلف چارمنگ کے سٹائل سے جو ہم سب کی آنکھوں کو اور آنکھوں کے ذریعے دماغ کو متاثر کر رہی ہے،
وہ آج کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس کے مقابل ہمارے لیے وہ یقینی تعلیم ہے، وہ یقینی علم ہے کہ جو پروردگار کی بارگاہ سے نازل ہوا اور تاجدار ختم نبوت کے قلب اطہر پر جلوہ گر ہوا، اور پھر مصطفیٰ نے اس کو اپنی امت تک منتقل فرمایا، وہ قرآن کی صورت میں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جامعہ فریدیہ، اس کے در و دیوار میں آپ کو بابا جی قبلہ کا خون پسینہ اور محنت شاقہ نظر آ رہی ہے، یعنی اس مرد کلندر کا درد ہے، عشق ہے، جامعہ فریدیہ کے در و دیوار میں جو نظر آتا ہے۔ مسجد اولیاء سے لے کر جامعہ فریدیہ کے ہاسٹل اور تمام نظارے آپ کو اس مرد کلندر کی محنت کا، جرت کا، محبت کا اور ان کے عزائم اور ارادوں کا حسن آپ کو جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت قبلہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فرید شاہ صاحب سے لے کر حضرت صاحبزادہ ثانی اظہر فرید اطہر فرید تک آپ کو وہ محنت، وہ آپ کو تربیت خوبصورت انداز میں جھلکتی ہوئی نظر آئے گی کہ جو بابا جی چاہتے تھے، اللہ نے آپ کی دعاؤں کو یوں درجہ قبول بخشا کہ وہ سارے منظر آج ہمارے سامنے الحمدللہ آنکھوں کو نظر آ رہے ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز جو میری اور آپ کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے یقین کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں۔ دنیا کی کوئی طاقت و قوت آپ کو اور میری نسل کو کمزور نہیں کر سکتی، صرف ہمیں اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے۔ اقبال کہتے خار از مہجور یہ قرآن شدی، اگر تم سمجھتے ہو ذلت اور رسوائی کی وجہ کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں شکوہ سج گرد سے دوران شدی، زمانے سے شکوے کرنا چھوڑ دے، عصر حاضر کے معاملات کو تکنا چھوڑ دے، مغرب کی ترقی کو دیکھنا چھوڑ دے، بلند و بالا بلڈنگز پلازے آلات یہ دیکھنا چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کے قرآن کے دامن سے جڑ جائیے، تمہیں محمد عربی کا نور کامیابی کے تصورات کی طرف آنا ہوگا۔ آج مغرب زدہ کلچر ہمارے سروں پر یوں چڑھا کہ بڑے بڑے عہدوں اور منصبوں پر بیٹھے ہوئے چھوٹے اور بونے چھچورے لوگ اپنے فیصلوں میں یوں گندگی کھولنے لگے کہ مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھنے والے بزرگوں کی اولاد کے سر شرم سے جھک گئے۔ ہم کہتے گئے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے بونے لوگوں، کاش تم مر گئے ہوتے، تمہاری مائیں پاج ہو چکی ہوتی۔ آج تم نے ان فتنوں کو ہوا دینے کی کوشش کی ہے، جس فتنے کی سرکوبی کا عمل ہمیں صدیق اکبر کی بارگاہ سے نظر آتا ہے، وہ فتنہ جس کی سرکوبی کے لیے عمر میدان عمل میں نظر آتا ہے، عثمان و علی حسنین کریمین اپنے خون کے قطرے پیش کر کے جس کا تحفظ کرتے نظر آتے ہیں، آج اس منصب پر بیٹھے ہوئے قوم کے ٹیکس پر پلنے والے وہ دریوزہ گر، وہ مغرب میں اپنی جائیداد بچانے والے پونے قبیلے لوگ آج گھٹیا فیصلوں کے ذریعے ہمارے دل چھلنی کر رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ مغرب کی انویسٹمنٹ ناکام و نامراد ہوگی، اس کی خواہش ہے یہاں گھروں میں ملالہ جیسی بدکار پیدا ہو، اور منظور احمد شاہ کی تربیت کا اثر یہ ہے یہاں ختم نبوت کے چوکیدار پیدا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ کھنور دو بچوں کو علماء کرام کی تربیت سے ان سے جوڑو، ورنہ تمہارے گھر میں بھی ایسا خدا نخواستہ ہو جو پڑھا لکھا نام نہاد فیصلے کرتے ہوئے لالی ووڈ بالی ووڈ کی فلموں کا حوالہ دے،
خلیل جبران کا حوالہ دیں، واہ واہ واہ، ڈرامہ نگاروں کا حوالہ دیں. جب ایسی تربیت سے اٹھنے والا کہیں بیٹھا ہوگا تو وہ پارلیمنٹ میں ہوگا تو نورانی کا رول پلے کرے گا، اور وہ عدالت میں ہوگا تو ضیاء الامت محمد کرم شاہ کا رول پلے کرے گا، وہ سینٹ میں ہوگا تو وہ نیازی کا رول پلے کرے گا، اور وہ اگر چٹائی پہ بیٹھ کر ریاض الجنہ میں محمد کا دین پڑھانے والا ہوگا تو فاتح عیسائیت کا رول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنا ہے اور ہم نے بتانا ہے. اگر آپ یہ سن لو دیوبندیوں، سنیوں، وہابیوں، شیعوں، کیا بات، اپنے اپنے مسلکوں اور مشربوں اور مکتبوں کو تحفظ کرنے والوں، اگر میری اور آپ کی سستی کی وجہ سے اسلام کا مقدمہ کمزور ہو گیا تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا، اور اسلام کا مقدمہ ہماری سستی کی وجہ سے کمزور ہو رہا ہے. مغرب سے ڈکٹیشن لینے والے مغرب کے دریوزہ گائے یہ سمجھتے ہیں کہ محراب و منبر کا بیچارہ کیا جانے، مولوی کو کیا پتا، 2 رکعت کے امام کو کیا پتا معیشت کیا ہے، تجارت کیا ہے، سیاست کیا ہے. ہم نے کہا چلے قرآن سے رابطہ کر تو محمد عربی کے سینہ اطہر پر نازل ہونے والے قرآن کو پڑھ. میگنا کارٹا کی دستور بندی اور امریکہ کا نظام سسٹم اور دنیا کے دساتیر اس وقت تک وجود میں نہیں آئے تھے جب کائنات کی تاریکیوں کو محمد کا دین اجالے بخشا. کیا بات، بہت خوبصورت، کیا بات، سلامت رہو، ایک بار ذرا زندوں کی طرح، جوانوں کی طرح نعرہ لگائیے. قرآن کے اصولوں کو دیکھو، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. آج انسان کی حرمت کی بات کرنے والے فلسطین میں ماں کے بطن میں پیدائش سے پہلے مرنے والے بچے کو کیوں بھول گئے؟ آج جسم کے ٹکڑے ہو چکے اور بلک بلک کر تڑپ تڑپ کر فلسطین میں فارس فور بمباری سے یہ جناب والا مر گیا. آج بڑے بڑے ادارے، موم بتی آنٹیاں اور لنڈے کے انگریز ان کو کیوں بھول گئے؟ آج وہ روتی ہوئی بیٹی کیوں نہیں یاد آئی؟ لاکھوں بچے مر گئے، پیدائش سے پہلے چلے گئے. حضرت شہزادہ علی اکبر کے در کی خیرات ایک فلسطینی کو تو جو نصیب ہوئی کہ اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہلے بنا، برتھ سرٹیفکیٹ بعد میں بنا. ہم نے کہا تم آج کہتے ہو، قرآن تو 1400 سال پہلے کہہ رہا تھا من احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا. آج تم بات کرتے ہو آج سماجی نظام کی، قرآن نے تو 1400 سال پہلے کائنات میں نور بکھیرا. یسألونک ماذا ينفقون، قرآن تو صدیوں پہلے نور بانٹ رکھا تھا. آج مائیں پریشان ہے، باپ پریشان ہے، بچے پریشان ہے. معیشت تجارت کے ماحول میں ہم کہتے ہیں ٹوٹا ہوا تعلق قرآن سے جوڑو، قرآن سے منہ موڑنے والوں قرآن سے جڑ جاؤ. بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، پائلٹ بنے، جج بنے، اور جب ماں کی لوری کا اثر قرآن والا ہوگا تو پھر بیٹا سائنسدان بن کے ڈاکٹر عبدالسلام جیسا بغیرت و بدکار بھی بنے گا، بلکہ دین کی لوری قرآن کے نور کی برکت سے سائنسدان بھی ہوگا. تو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر کی طرح ختم نبوت کا چوکیدار ہوگا. قرآن ہمیں تو اپنے آپ سے قریب کر کے نور بانٹ رہا ہے. اقبال کہتے ہیں آؤ اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ کر عالم مغرب کی مکر کاریاں دیکھو. گوش مکرے غربیاں باشی خبیر روبہی بگزار شیری پیشگیر. اقبال فرماتے ہیں مکر کی اس کی مغرب
کی مکاریاں سمجھو، اس کی دجالیاں سمجھو، اس کے تماشے سمجھو اور لومڑی نہ بنو۔ اقبال کہتے ہیں محمد کے دین سے قرآن سے جڑ کر شیر بن جاؤ۔ تمہیں لتاڑے گا نہیں، کفر تمہیں ڈکٹیشن نہیں دے گا۔ آج اس پوزیشن پر 75 سالہ یہ پاکستان پہنچ گیا۔ اس ریاست ماں کو یوں لوٹنے والوں نے لوٹا کہ اس کو لوٹنے والے چوسنے والے ارب خرب پتی بن گئے، اور ماں آج بھی بھکاریوں کی صورت میں دنیا کے ملکوں سے بھیک مانگ رہی ہے۔ لوٹ کر کھانے والوں، آج وقت آ چکا ہے قرآن کے نور کو اپنے دامن سے وابستہ کر کے ایک ایک ظالم شفاف درندے کو سامنے رکھ کے اپنا حساب لو۔ لیکن میں آج کے اس حسین پروگرام کے اس خوبصورت ماحول کی طرف، دعا کی طرف بڑھتے ہوئے صرف یہی کہوں گا، جو درس ہمیں اس مرد کلندر نے دیا، جو نور ہمیں فرید العصر نے بانٹا، قرآن کی طرف لگا کے، جامعہ کی طرف لگا کے، دین کی طرف، شریعت کی طرف لگا کے، آج جامعہ فریدیہ کے حسین ماحول میں آنے والوں، اس کی حسین بلڈنگ کو اور حسین بنانے کے ساتھ اس کی چٹائیوں کو غلیچوں میں بدلنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے احباب کو، اپنی توجہ کو چھوڑ دو، تاکہ یہ ملک بھر نہیں دنیا بھر میں پھیلنے والی برانچز انشاءاللہ وہ وقت قریب آئے گا جب مغرب کے اندھیروں کو محمد کے دین کے نور میں بدل چکی ہوگی۔ اس کے لیے صدا یہی ہے جو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں نور بخشا ہے کہ یہاں تڑپنا پھڑکنا، جس کو اقبال کہتے ہیں شب پیش خدا بگر استمزار، میں ایک رات رویا بارگاہ قدس میں، یا اللہ اس امت کو کیا ہو گیا، مسلمانہ چرا زارند و خارند، ندا آمد نمیدانی گئی قوم، دل دارن و محبوب ندارن۔ اقبال کہتے ہیں ندا آئی کہ تو نہیں جانتا ہم نے دل دیا تھا مصطفیٰ کے لیے، دل میں معیشت تجارت مغرب بیٹھ گیا۔ بابا جی قبلہ نے یہاں اسی مسند پہ بیٹھ کر وہ دنیا کی محبت دل سے نکال کر ہمیں مصطفیٰ کے در کا بھکاری بناتے ہوئے یہی درس تربیت دیا گئے، اور جو انہوں نے صدا لگائی مالکوں نے کرم فرمائی، آج وہی صدا لگا کے ہم بھی اپنی جھولی پھیلا کے کہتے گئے اتھا میں مٹھڑی ہمیں تو جان پلب، اتھا میں مٹھڑی ہمیں تو جان پلب، ماہی خوش وشوا وچ ملک عرب، آئیے مل کے پلے اتھا میں مٹھڑی ہمیں تو جان پلب، ماہی خوش وشوا وچ ملک عرب، ایک تکی تھی چوک جو دار کھلا، ہندوس سے پنجاب کے مڑ پھرا، سج برتے شہر بازار پھرا، سج برتے شہر بازار پھرا، متا یار مل گئی ساز سبز، اتھا میں مٹھڑی ان دے جان بلب،
ہاتھ ہٹیں گے پردے ہٹیں گے حاصل کرو گے میرے شیخ کی توجہ ہوگی میدا یہ شکر تو میدا یار تو میدا دین تو ایمان تو میدا شکر تو میدا فکر تو میدا شوق تو وجدان تو یار فرید قبول کرے